الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے، چمکتے ہوئے سورج کی طرح. یہ بات بالکل صاف طور پر واضح ہے کہ اس وقت میں مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے. نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے، نہ ان کا کہیں رعب و دبدبا ہے. دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت اور سلطنت ان سے نہیں ڈرتی، اور یہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں. آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انہیں ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے. دنیا کے ہر خطے میں انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر و رہنما کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تمسخر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو جلایا جا رہا ہے، کھلم کھلا اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. اسلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے رہنما علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اور سب سے بڑا سانحہ تو یہ ہے کہ وہ سرزمین کہ جہاں مسلمانوں کا قلب واقع ہے، وہ سرزمین جو 1400 سال سے اسلام کا گڑھ چلی آ رہی ہے، وہ ارض فلسطین جہاں وحی کے برکات کا نزول ہوتا رہا ہے، وہ سرزمین جو مسلمانوں کے دل کی حیثیت رکھتی ہے، آج اسی دل کے اندر صلیب کا زہر آلود خنجر گھونپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے غیور مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب و دبدبا کیوں کر ختم ہو گیا؟ کل تک وہ مسلمان کہ جن سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں لرزتی تھی، کل تک وہ مسلمان جو نہتے 313 تھے، مگر جب میدان جنگ کے اندر اترے تو 1000 کافروں کو شکست دے ڈالی. کل تک وہ مسلمان جو صرف 3000 تھے، مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دی تھی. کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے اور خون کے سمندر کو پار کر جایا کرتے تھے. مسلمانوں کیا ہوا کہ آج اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم، آج مسلمانوں سے دنیا کی سب سے رذیل اور دنیا کی سب سے کمین قوم، آج ان مسلمانوں سے اسرائیل جیسی ملعون قوم بھی نہیں ڈرتی. کل تک وہ یہودی جو خیبر کے اندر رہنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منتیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالو، حضرت عمر کے دور خلافت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ خیبر کے اندر سے یہودیوں کو نکال دیا جائے گا، تو ایک بوڑھا یہودی کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر کے بولا: اے عمر، تمہارے نبی نے تمہارے سامنے کہا تھا کہ ان یہودیوں کو خیبر کے اندر رہنے دیا جائے، یہ یہاں رہ کر مسلمانوں کو ٹیکس دیا کریں گے، یہ مسلمانوں کو اپنی پیداوار
تلوار کا حصہ دیا کریں گے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے او اللہ کے دشمن، مجھے اپنے نبی کا ایک ایک فرمان اچھے سے یاد ہے، مجھے وہ بات بھی یاد ہے کہ جب میرے نبی نے تیری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ مسلمان تجھے خیبر سے نکالیں گے اور تیری اونٹنیاں تیرے پیچھے دوڑتی ہوئی ہوں گی اور تیرے عمامے تیری پگڑیاں سروں پر اچھل رہی ہوں گی۔ آج وہ دن آ چکا ہے، خیبر سے ایک ایک یہودی کو نکالا جائے گا اور خیبر کی اس سرزمین کو پاک کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ان یہودیوں کو اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ آج ان کو اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ معصوم بچوں کا خون بہا رہے ہیں؟ کل تک وہ عیسائیت جو ہمارے غلام بن کر رہا کرتی تھی، کل تک جو ہم سے بھیک مانگتے تھے، مسلمانوں آج کیا ہوا؟ وہ عیسائی بھی ہم سے شیر ہو گئے، وہ یہودی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج وہ کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے جو ہمارے زیر سایہ رہا کرتے تھے، جو ہمارے مغل بادشاہوں کے زیر سایہ رہا کرتے تھے، آج وہ بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج ان کی شاخیں بھی ہم سے شیر ہو گئی۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ ہم اسی اسلام پر قائم ہے، وہ آج بھی اسی کفر پر قائم ہے، ہم آج بھی مسلمان ہیں اور وہ آج بھی کافر ہے، پھر اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آیا؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ افراد کی کمی ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ مال و دولت کی کمی ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی ہے؟ کیا ہماری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اگر افراد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، اور اگر مال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مسلمان قوم دوسری قوموں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مالدار ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان ہر جگہ مظلوم، مغلوب اور ڈرا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ مسلمان کیوں ہر جگہ مار کھا رہے ہیں؟ ہر جگہ مسلمانوں پر کیوں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعت اور اپنی تمام تر گنجائشوں کے باوجود ان مسلمانوں کے لیے کیوں تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر غور سے دیکھا جائے اور ایک تحقیقی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج اس عالمی سطح پر، اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ اور مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ جہاں ایک طرف اللہ کے حکموں کو توڑنا ہے تو وہیں دوسری طرف اس کا سب سے بڑا سبب اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپسی اختلاف و انتشار، آپس کے لڑائی جھگڑے، آپسی جنگ و جدل اور اتحاد و اتفاق اور پیار اور محبت اور بھائی چارگی کا ختم ہو جانا ہے۔ میرا عزیز نوجوان بھائیوں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں یہ پیار اور محبت کا رشتہ برقرار رہا، جب تک مسلمان قوم اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پیوست رہے، جب تک مسلمان قوم شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر رہے، اس وقت تک کوئی انہیں آنکھیں نہیں دکھا سکتا تھا، کوئی ان پر اپنی حاکمیت ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک مسلمانوں کے پاس میں ایمان اور یقین جیسی قیمتی دولت موجود رہی، اس وقت تک کوئی ان پر اپنا رعب و دبدبہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک مسلمان متحد اور ایک جٹ ہو کر کے رہے، اس وقت تک بڑی سے بڑی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن جب سے انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور ایک دوسرے کو گرانے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کا عمل شروع کیا، جب سے یہ مسلمان قوم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹنی شروع ہوئی، جب سے ہر شخص اپنی ایک الگ جماعت بنانے کی فکر میں لگ گیا، جب سے ہر شخص اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی فکر میں لگ گیا، جب سے ہر شخص ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے لگا، جب سے یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا اور اپنے مسلمان بھائی کا خون بہانے لگا، اسی وقت سے یہ مسلمان قوم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے لگی۔ اسی وقت سے بے کسی، بے بسی، مایوسی اور معاشرتی خرابیاں، اقتصادی بربادی اور غربت و افلاس جیسی درد انگیز پریشانیوں کا دائرہ دن نکلتے اور شام ڈھلتے ان مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لینے لگا۔ میرے مسلمان بھائیوں،
تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو شکست یا زوال کا سامنا کرنا پڑا، جب بھی مسلمانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کی بنیادی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ یہ اصول بھول گئے، مسلمان کا بھائی ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو ہار ہوئی تو وہ آپسی خانہ جنگیوں اور آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوئی۔ اور میرے عزیز دوستوں، تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جب یہ مسلمان قوم متحد ہوتی ہے اور اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پیوست ہوتی ہے تو ایک ناقابل تسخیر چٹان کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور کبھی نہ گرنے والے قلعے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر ان کے سامنے پہاڑ بھی سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپس کا اتحاد اور پیار اور محبت ہے۔ ایک تجربے کار بوڑھے شخص نے اپنے چند بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ ایک رسی لے کر کے آؤ۔ جب رسی کو لایا گیا تو اس بوڑھے شخص نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ سب کے سب مل کر کے اس رسی کو توڑو۔ سارے بیٹوں نے مل کر خوب زور آزمائی کی اور پورا زور لگایا، لیکن اس رسی کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ پھر اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اس رسی کی گرہ الگ الگ کر دو۔ جب اس کی گرہ الگ کر دی گئی تو اس بوڑھے شخص نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ اس رسی کو توڑو، تو اس سب سے چھوٹے بیٹے نے بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس رسی کو توڑ دیا۔ اور پھر اس بوڑھے شخص نے فرمایا کہ اسی طرح اگر تم ایک جٹ ہو کر رہو گے تو کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں آنکھیں نہیں دکھا سکتا، کوئی تم پر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی اپنا دبدبہ تم پر قائم نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تم اس رسی کے گروہوں کی طرح بٹ گئے تو جو چاہے گا تمہیں مسل دے گا اور جو چاہے گا تمہیں کچل ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی ناکامی اور نامرادی کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم ہر طریقے سے بچ چکے ہیں۔ اتحاد کی مالا ٹوٹ چکی ہے، اس کے موتی بکھر رہے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد اور محبت پیدا کرے اور اختلاف اور انتشار کو چھوڑ کر اور ہر طرح کے لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ بکھرے ہوئے موتیوں سے کیا فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ رہنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔